مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور اس کا فارمیٹ کچھ یوں ہوتا ہے کہ آپ کے کالز کو، آپ کی ای میلز کو ہم شامل کرتے ہیں سلسلے میں، اور بیسیکلی یہ خاص طور پر ناظرین کے مدنی مشوروں، تاثرات اور دیگر جو آپ کی فرمائشیں ہم تک پہنچتی ہیں ان پر بیس کرتا ہے یہ سلسلہ۔ بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب، اور اس سے پہلے سلسلہ دیکھنے کی، شامل ہونے کی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، کیونکہ عمل کا ثواب اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ ثواب کی نیت نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ میں سلسلہ کروں گا، آپ دیکھنے کی نیت کریں گے۔ اسی طرح درود پاک پڑھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، تعالی عز و جل، جل جلالہ وغیرہ، اور وقتاً فوقتاً حسب موقع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے کلمات ادا کروں گا۔ اسی طرح جو نیکی کی دعوت یہاں پر پیش کی جائے گی، کیونکہ پروموشنز بھی ہم پیش کرتے ہیں، آئندہ ہفتے میں آپ کیا دیکھیں گے مدنی چینل کے ذریعے، تو جو بھی نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی اس کو قبول کروں گا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ آپ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، انشاءاللہ عز و جل زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ بات کرتے ہیں سابقہ ہفتے کی۔ اس ہفتے کے دوران جہاں مختلف سلسلے آپ نے دیکھے، وہیں پر ایک ہماری بڑی ٹرانسمیشن کہیے، گرینڈ ٹرانسمیشن کہیے، بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے چٹاگام کے اجتماع کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ امید ہے کہ لاکھوں عاشقان رسول نے اس اجتماع پاک کی برکتیں حاصل کی ہوں گی۔ صبح تہجد کی نشریات بھی آپ نے دیکھی، اشراق چاش کے مناظر دیکھے، مختلف نشستوں میں ہونے والے سنتوں بھرے بیانات دیکھے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کے جلوے دیکھے، نگران شورا کا بیان دیکھا، اسی طرح آخری نشست جو ہے وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ تو ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں عام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کونے میں، دنیا کے ہر جگہ پر، ہر زبان بولنے والوں میں، ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگوں میں دین اسلام کا پیغام عام کرنے، قرآن و سنت کے اس سنتوں بھرے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز کو لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ 1-2 ای میلز کو شامل کریں گے، پھر پروموشنز ہیں وہ بھی آپ کو پیش کی جائیں گی۔ جی سنائیے ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ میرا نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت بڑا پیارا پروگرام آپ کا مدنی چینل جاری ساری ہے۔ میں جناب آپ کی خدمت میں آجانا خاص پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی چینل کے تمام سلسلے اپنی اپنی جگہ ستاروں کی مانند ہے جو ہمیں روشنی مہیا کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی اس کی واضح کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر صبح کے وقت 6 بجے کے قریب کم از کم آدھے گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا قرآن پاک کی تلاوت ہو، جس میں اسد بھائی کی آواز ہو اور جناب حاجی حبیب صاحب کی ترجمہ اور تفسیر ہو، تو 4 چاند لگ جائیں، سننے والا بہت کچھ اس سے سیکھے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر روزانہ کم از کم 1 گھنٹے کا نعتوں کا فرمائشی پروگرام ہونا چاہیے، جس میں کوڈ کے ذریعے لوگ اپنے پسند کی نعتیں کلک کریں، اور تاکہ 1 گھنٹے کا اس میں کم از کم نعتیں پیش کی جا سکے اور لوگوں کو نعتیں سننے کا موقع مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ نے کال کی اور مدنی چینل کے سلسلوں کو پسند کرتے ہیں، آپ دیکھتے بھی ہیں۔ 2 مدنی مشورے بھی آپ نے دیے۔ جہاں تک تلاوت کا تعلق ہے تو روزانہ اذان فجر جو باب المدینہ کا وقت ہوتا ہے
اس کے فوراً بعد الحمدللہ یہ سلسلہ آلریڈی جاری ہے. آپ اس وقت کے مطابق چاہیں تو تلاوت دیکھ سکتے ہیں. 6 بجے کا آپ نے ہو سکتا ہے اپنی سہولت سے فرمایا ہو تو جو باب المدینہ میں اذان فجر کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید مع ترجمہ کنز الایمان اور ضروری وضاحت آن ایئر کیا جاتا ہے. تو آپ اس ٹائم کے مطابق اپنا شیڈول بنا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکتیں پائیں گے. نعت خوانی کے حوالے سے ہر اتوار کو الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ صبح کی جو نشریات ہوتی ہیں ہماری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, ابھی فی الحال موقوف ہے فرض علوم کورس کی وجہ سے. جب بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کے کال اور فرمائش کے مطابق نعتیں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح دیگر ہماری نشریات کے اندر بھی آپ کی کالز اور آپ کی فرمائش کے مطابق نعتوں کا سلسلہ رہتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً مختلف کلام جو ہے وہ آن ایئر کیے جاتے ہیں. تو اس ذریعے سے آپ اپنی جو تشنگی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو نعت آپ سننا چاہتے ہیں وہ کلام نہیں پڑھا گیا تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ایک یوں سمجھیے کہ بڑا ذخیرہ موجود ہے مختلف نعت خوان اسلامی بھائیوں کے کلام کا, وہ آپ وہاں سے حاصل کر کے سن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مزید اضافہ فرمائے. ایک ای میل کو شامل کر لیتے ہیں. اس ہفتے کے دوران کچھ ای میلز موصول ہوئیں جن میں سے جو سلیکٹڈ ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. ہمارے اقبال بھائی ہیں اور انہوں نے ای میل کی ہے, اقبال ضیائی ان کا نام ہے, ہمارے ریگولر سمجھیں کہ ای میل سینڈ کرنے والوں میں سے ہیں. اور انہوں نے ایک سلسلے کے بارے میں کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سلسلہ مسجد میں ہوا ہے. اگر مسجد میں ہوا ہے تو اس میں اعتکاف کی نیت بھی کروائی جانی چاہیے. تو انہوں نے نام مینشن نہیں کیا, جو میں سمجھ سکا ہوں اس ای میل سے شاید مدنی منوں کے سلسلے کے بارے میں انہوں نے یہ ای میل کی ہے. تو بعض سلسلے واقعی مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور جو اس وقت سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں یہی مدنی منوں کے بھی سلسلے کے ڈائریکٹر ہیں. تو امید ہے ان تک پیغام پہنچ گیا آپ کا. واقعی ریکارڈڈ سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں اگر مسجد کے اندر ہے تو اعتکاف کی نیت ہو سکتا ہے یہ جب داخل ہوتے ہیں اس وقت کر لیتے ہوں, لیکن اگر آن ایئر بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے. تو دیکھیے بڑی پیاری بات, ہمارے ناظرین جو ہے مدنی مشورے دیتے ہیں تو اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ اس سے مزید خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. ایک کال کو شامل کرتے ہیں. جی محمد وسیم عمان مسقط سے عرض کر رہا ہوں. سلسلے میں میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر چلایا جاتا ہے, اگر اس سلسلے میں ناظرین کے لیے تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے کہ ناظرین اپنی منتخب ٹیم کو ووٹ کر سکیں واٹس ایپ کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, چاہے کال ریکارڈنگ کروا کر, تو اگر ہو سکے تو ضرور. اچھا, اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے جو کال کی آج ہی اس پر مشاورت ہو چکی ہے اور انشاءاللہ عز و جل جو کمنگ ایپیسوڈ ہوگا, جو آنے والا سلسلہ ہوگا ذہنی آزمائش کا, اس میں عوام کی رائے کس ٹیم کے بارے میں کیا ہے اس کی پولنگ کہیے یا اپنی رائے کا انتخاب کہیے, وہ پیش کرنے کا جو ہے باقاعدہ آپ کو نظام بتایا جائے گا. مشاورت ہو چکی ہے, کیا طریقہ کار ہے, آپ کس طرح سے ذہنی آزمائش میں اپنی ٹیم کے بارے میں, اپنی کسی بھی ٹیم کے بارے میں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا. اور آپ کی کال جو ہے وہ ہم نے فارورڈ بھی کر دی ہے جو متعلقہ مجلس ہے اس کی طرف. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس مدنی مشورے پر سمجھیے کہ مشاورت ہو چکی, فائنلائز ہو کر آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ پائیں گے. ایک پروموشن ہے ہمارے پاس آنے والے ہفتے میں الحمدللہ, بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی شاندار ایک مدنی مذاکرہ ہونے جا رہا ہے. کس موضوع سے متعلق ہے, کس خاص طبقے سے متعلق ہے, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کن لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ وقت عطا فرمایا ہے, کس طبقے کے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہوں گے اور دنیا بھر میں خصوصیت کے ساتھ اس مدنی مذاکرے کو دیکھیں گے. آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو بھی پیش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اس کی تیاریوں میں ابھی سے شامل ہو سکیں. جی انشاءاللہ 20 اور 21 فروری یعنی ہفتہ اور اتوار کو ملک بھر کے وکلاء اور ججیز اسلامی بھائیوں کا بھی تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے, جس میں امیر سنت کے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور ان کے لیے خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ جسمانی حاضری کی نیت. وکلاء اور ججیز اگر آپ کے جان پہچان میں ہے تو انہیں بھی 20-21 فروری کی دعوت ضرور دیجیے گا. تو انشاءاللہ 20 کو مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور 21 کو انشاءاللہ
اتوار ظہر کے بعد سنت و برا بیان ہوگا. ان کا پورا تربیتی اجتماع ہوگا, مدنی حلقے لگیں گے, دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو بہت فوائد ہوں گے. وکیلوں کے ساتھ ساتھ ججز, پیشکار اور جو بھی یہ کورٹوں کے جو تعلق سے عملہ ہوتا ہے, ان سب کا یہ مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جن کو وکیلوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی شرکت کرنی ہے اس میں. مدنی مذاکرہ جو 20 اور 21 کو منعقد کیا جا رہا ہے فیضان مدینہ میں, حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی سربراہی میں یہ ہوگا. یہ خالصتاً وکلاء اور ججز کے لیے ہو رہا ہے. 20 تاریخ نماز عشاء کے بعد یہ شروع ہوگا, جس میں الیاس قادری صاحب خود ہوں گے, اور اس میں خاص کر کے خصوصاً اس میں لاہور, اسلام آباد اور پورے پاکستان سے ججز اور وکلاء حضرات آ رہے ہیں. اور ہم کراچی والے بھی انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں بھرپور شرکت کریں گے اور اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے بعد جائیں گے. ابھی مدنی مرکز میں جو ایک 2 روزہ اجتماع 20 اور 21 فروری کو, اور یہ پاکستان بھر کے لوگوں کو جمع کیا ہے, وکلاء اور ججز کو. اس کا مقصد انصاف کی فراہمی میں, عوام تک سستے اور فوری انصاف کی مدد میں جو کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, تو پاکستان بھر کے وکلاء اور ججز اگر شامل ہوں گے تو امید ہے کہ عوام تک رسائی میں ہم اپنی شیئرنگ کریں گے ملک بھر کے وکلاء سے, کہ ان کو انصاف کی فراہمی میں ان کی مدد کی جا سکے. تو ہماری یہی گزارش تھی کہ سارے آگے میں بھی کوشش کروں گا. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مورخہ 20-21 فروری کو یہ جو ایک دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے, اس میں ججز حضرات اور وکلاء حضرات کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو اجتماع ہوگا اس میں بہت سے لوگوں کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا. ججز, وکلاء اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے 20 فروری بروز ہفتہ دیکھیے براہ راست مدنی مذاکرہ رات 8:45 بجے. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. بڑا ہی پیارا یہ ایک موضوع ہے اور ایک خاص طبقہ ہے جس کے اندر بھی اصلاح, ہر طبقے میں اصلاح کی حاجت ہے. اس طبقے میں بھی نیکی کی دعوت دینے کی حاجت ہے. تو ضرور دیکھیے گا, اور اس شعبے سے جو وابستہ اسلامی بھائی ہیں وہ ضرور دعوت کو عام کریں اور زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو اس مدنی مذاکرے میں شریک کرنے کی کوشش کریں. ایک اور مدنی مذاکرہ ہے, وہ بھی بہت پیارا ہے. وہ کس طبقے میں ہے, کس شعبے سے متعلق ہے, تشہیری مدنی گلدستہ دیکھیے. پھر انشاءاللہ عز و جل رکن شورا بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. کون ہیں آپ کو بتائیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے. جی مدنی گلدستہ دکھائیے. انشاءاللہ تعالی 18 فروری جمعرات یعنی ہفتہ وار اجتماع میں ہی ہمارے ملک بھر کے اور بیرون ملک کے جو شو 20 سے متعلق اسلامی بھائی ہیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں, اور انشاءاللہ امیر سنت ان کے درمیان مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. انشاءاللہ جسمانی حاضری کی نیت ہے میری. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو اگر آپ کے بھی کوئی شو 20 سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کو آپ جانتے ہیں تو انہیں بھی اس اجتماع میں ضرور شرکت کروائیے, ورنہ پھر مدنی چینل پر آپ شرکت کیجئے بھی اور کروائیے بھی. شوبز سے تعلق رکھنے والوں میں ان کے جو شو دیکھتے ہیں وہ بھی آ گئے, پھر وہ بھی آ جائیں, ان کو بھی لے آئیے. جی فیضان مدینہ میں جگہ بہت ہے, آپ آئیں گے کہ نہیں؟ سب آنا, سب کو دعوت ہے. میں آؤں گا, اپنے دوستوں کو بھی لے کے آؤں گا. میں بھی اس مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا, اور آپ تمام فنکاروں سے, جو بھی پاکستان کے تمام فنکار ہیں, کراچی کے, لاہور کے, اسلام آباد کے, پنڈی کے, پشاور کے, جتنے بھی تمام فنکار ہیں, ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں اور ثواب داراں حاصل کریں. اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس مدنی مذاکرے میں نظر آؤں گا. 18 فروری کو مدنی مذاکرہ ہے فیضان مدینہ میں. انشاءاللہ میں خود بھی جاؤں گا, اور میں اپنے جتنے بھی کو آرٹسٹ ہیں اور جتنے بھی فنکار ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز آئیں فیضان مدینہ اور مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. میرا نام ایاز خان ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18 فروری کو فیضان مدینہ میں بہت زبردست شو بزنس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک مدنی مذاکرہ ہے, اور یہ مدنی مذاکرہ جو ہے اس کو ایڈریس کریں گے ہمارے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب. اور ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس مدنی مذاکرے میں سب سے پہلا شخص میں خود ہوں گا. 18 تاریخ کو اللہ نے چاہا ملاقات کا شرف میری قسمت میں ہوا اور مجھے اللہ نے زندگی دی, تو میں 18 فروری کو بالکل آؤں گا. اور آپ سب جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چینل کو, ان سب لوگوں کو میری طرف سے دعوت ہے, دعوت اسلامی کی.
आइए, प्लीज़ आइए और आके देखिए कि वहाँ कितनी मीठी मीठी सुन्नतें, कितनी मीठे मीठे फ़र्ज़ बताए जाते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा 18 फरवरी को जो इज्तिमा हो रहा है उसमें जितने भी आर्टिस्ट मैं कह सकता हूँ मैं कहूँगा अपनी तरफ से भी, और जितने आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे उनको भी हम कन्वेंस करेंगे और इस तरफ आना चाहिए सबको, क्योंकि अब जो दौर है अब वो नहीं है कि या शेख अपनी अपनी देख, अब तो हमें दीन की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। आपके चैनल के थ्रू मैं अपने आर्टिस्ट बिरादरी को कहता हूँ कि जितना हो सके आप लोग अपने भी दोस्तों को कन्वेंस करें, उनको फ़ोन करें, उनको बताएं कि 18 फरवरी को 9 बजे आप पहुँचे और ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा और एक रूहानियत आप लोगों में पैदा होगी। शोबिस से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए 18 फरवरी बरोज जुमेरात देखिए बराह रास्त मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे साथ रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। अब्दुल हबीब, मौजू की तरफ बढ़ने से पहले एक तो यादत भी करना चाहूँगा आपके वालिद साहब की तबीयत के बारे में भी इरशाद फरमाइए, और इस ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि दुनिया भर में इस्लाम भाइयों ने दुआएं की और ऑपरेशन के बाद के भी कुछ जो है वो आपने रिकवरी का भी इरशाद फरमाया था। इस वक्त क्या तबीयत है, कैसे हैं, ज़रा कुछ इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अबू घर आ गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से और काफ़ी बेहतरी है तबीयत में। आपकी दुआओं का, सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। दुआ जारी रखें कि अल्लाह ताला मज़ीद रिकवरी भी आसान फरमाए और हमारे वालिदैन का साया, सब के वालिदैन का साया उनके सरों पर ताबीर कायम व दायम फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह अच्छी खबर है कि घर पर तशरीफ़ ले आए और ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, आपने मेंशन भी किया था। अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता फ़रमाए और इनका साया आप पर, हम सब पर तादीर कायम दायम फरमाए। तंजीमी तौर पर शोबिस का जो शोबा है शूरा में, ये अब्दुल हबीब भाई आपके पास है, आप देखते हैं आपके शोबे का ये खुसूसी मदनी मुज़ाकरा है जिसमें दुनिया भर के आशिकान रसूल जो है वो शिरकत करेंगे, तो इस हवाले से आप मदनी चैनल के नाज़रीन को कुछ इरशाद फरमाना चाहें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि दावत इस्लामी की तारीखी 2 मदनी मुज़ाकरे होने जा रहे हैं एक ही वीक के अंदर, यानी जुमेरात को और हफ्ते को। और जुमेरात को एक और बात भी, शायद आपने जब ये कहा है तो मदनी चैनल पर जो ज़हनी आजमाइश के शायकीन हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जुमेरात तो ज़हनी आजमाइश का दिन भी है। चले लगे हाथ तो ये भी बताता चलूँ कि ज़हनी आजमाइश जुमेरात को, इस जुमेरात को सिर्फ रात 8:45 बजे होगा, यानी हफ्तावार इज्तिमा के फौरन बाद हम ये ज़हनी आजमाइश कर लेंगे और इस दौरान मदनी मुज़ाकरे की तैयारी हो जाएगी और फिर हम इंशाअल्लाह सब मिलकर मदनी मुज़ाकरे में शामिल हो जाएंगे। और इस मदनी मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शोबिस के अफराद तशरीफ ला रहे हैं। यहाँ मैं तमाम ही इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि नज़ारान दावत इस्लामी से अर्ज़ करूँगा मुल्क और बैरून मुल्क कि जहाँ जहाँ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई हैं, चाहे वो अदाकार हों, गुलकार हों, फनकार, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, तो उनको हमारा काम उनको मदनी चैनल पर उनको बिठाना है या हो सके तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना लाना है। अल्लाह ताला दिलों को फिरने वाला है। अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान हमारी आंखों के सामने है। क्या मालूम किसी की तकदीर बदल जाए और हमारा उसमें हिस्सा मिल जाए। तो चाहे मुल्क चाहे बैरून मुल्क, तमाम इस्लामी भाई, क्योंकि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मुसलमान फनकार हैं, बाकी यूरोप वगैरह में, यूके में तो मदनी चैनल तो सब जगह देखा जाता है, तो सभी कोशिश करें और जुमेरात को इंशाल्लाह इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करवाएं। मैं एक दिन के लिए मरकज़ुल औलिया गया था और वहाँ अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल जो वहाँ का एक बड़ा यूँ समझिए कि ऑडिटोरियम है शोबिस के हवाले से, तो वहाँ माशाल्लाह एक काफ़ी अच्छा सुन्नत बड़ा इज्तिमा हुआ और वहाँ भी कई फनकारों ने अल्हम्दुलिल्लाह नियत की है कि कुछ बाबुल मदीना आएंगे और कुछ वहाँ इज्तिमाई तौर पर इंशाल्लाह ये मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे माशाल्लाह। अच्छा, इज्तिमाई तौर पर देखने में देखा ये गया है कि फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो इस हवाले से भी कुछ अगर इरशाद फरमाएं कि अपने अपने शहरों में, जैसे अल-हमरा हॉल का तो आपने खुसूसियत के साथ तज़किरा किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर हॉल जैसी तादाद हो। छोटे शहरों में भी अगर 25, 50, 100 जितने भी हो सकें अगर इज्तिमाई तौर पर देखें तो आप समझते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे जिम्मेदारान अगर किसी के घर पे तरकीब बना लें, किसी हमारे ऐसी जगह मदरसतुल मदीना या जामिअतुल मदीना जहाँ मदनी चैनल देखने की इजाज़त हो, तो वहाँ शोबिस के इस्लामी भाइयों को जमा कर लिया जाए ना, उनकी पहले खैर खाई की कोई तरकीब हो जाए और उसके बाद उन्हें ज़बरी मुज़ाकरा दिखाया जाए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि फोकस रहता है इंसान। आप घर में बैठ कर, बच्चे भी आ रहे हैं तो टेलीफोन भी बज रहा है, तो बाज़ औक़ात लाइट भी चली जाती है, तो फिर इज्तिमाई तौर पर देखा देखी बंदा फोकस होकर सुकून से देखता है, तो उसकी बात ही और है। तो बिल्कुल ये होना चाहिए और हर जगह अगर इज्तिमाई तौर पे हो और जहे नसीब में दौरान मदनी मुज़ाकरा इत्तलात भी आती रहें तो अब इंशाअल्लाह ऐलानात भी करते रहेंगे। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह बरकत दे और अल्लाह करे कि ये मदनी मुज़ाकरा कामयाबी से हमकिनार हो और अल्लाह में इसकी कोशिशों की
जज़ा भी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन 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 आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो तमाम दुनिया भर के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना 2 मदनी मुज़ाकरे होने जा रहे हैं, तो भरपूर तैयारी करनी है। हमारा काम जो है वो नेकी की दावत पहुंचाना है। दिलों का फेरने वाला रब अज़्ज़ा वजल है। हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें सवाब में से ये ज़रूर हिस्सा मिलेगा। तो तमाम इस्लाम भी कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की जानिब। जी इमरान अफ्तारी, बाबुल मदीना का बच्चों का जो प्रोग्राम आता है ना मदनी चैनल पे, मदनी कायदा, इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक से देखते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत मजा आता है इस प्रोग्राम में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके लिए पूरा हफ्ता कुछ ऐसे टाइम पे आ जाए कि बच्चे माशाल्लाह इसको सीख सकें और पढ़ सकें। जैसे ये हफ्ते में एक दिन आता है ना इतवार वाले दिन, तो इसके लिए मैं ये कह रहा था कि इसका थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें और कोशिश करें कि इसका टाइम बढ़ जाए और ये पूरा हफ्ता इसका कोई शेड्यूल बन जाए। माशाअल्लाह वाकई हमें और भी पैगामात इस सिलसिले के हवाले से मौसूल हुए हैं और हमारी प्लानिंग में है, लेकिन इसकी तैयारी में कुछ जो है वो नॉर्मल सिलसिले के मुकाबले में ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार होता है, एनिमेशंस कुछ इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन आपने बजा फरमाया, हमारी कोशिश यही है कि ऐसी इसकी अच्छी तैयारी हो जाए और थोड़ा फास्ट हो जाए कि रोज़ाना ही हम इसको ऑन एयर कर सकें। तो मजलिस इस पर काम कर रही है और आपका मदनी मशवरा उन तक मज़ीद जो है वो पहुँच जाएगा। दुआ भी फरमाएँ अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हिम्मत अता फरमाए और मज़ीद बेहतर से बेहतरीन अंदाज़ पर तमाम ही मदनी सिलसिलों को करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपका मदनी मशवरा हम तक पहुँचा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद हसीब अत्तारी है, मैं खायरपुर टामे वाली से बात कर रहा हूँ। मेरी एक फरमाइश है कि मैंने सिलसिला ये देश है मेरे ख्वाजा का, उसमें एक मनकबत सुनी थी, अपने कदमों में बुला ख्वाजा पिया। बराए करम ये अगर दोबारा चला दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह, नोट फरमा लें तारिक भाई, और इसको पॉसिबिलिटी हो तो इसको ऑन एयर कर दिया जाए। यकीनन प्यारी ही होगी मनकबत और हमारे इस्लामी ने उसकी फरमाइश भी की है, तो अगर पॉसिबल है तो उसको अलग से जो है वो सिलसिले के अलावा भी मनकबतें भी हम ऑन एयर करते रहते हैं। और ख्वाजा साहब की तो क्या ही बात है, दुनिया भर में ख्वाजा साहब से मोहब्बत करने वाले, औलिया किराम के चाहने वाले यकीनन इन मनकबतों को सुनना और देखना चाहते हैं। और मुझे सही याद नहीं आ रहा, हो सकता है कि ये मनकबत अब्दुल हबीब भाई के जदवल के दौरान वहीं पर रिकॉर्ड की गई हो, तो फिर विजुअल्स भी होंगे, मनाजिर भी होंगे, मनकबत भी होगी, तो क्या ही बात होगी। तो इसको नोट फरमा लें, कोशिश करें अगर दोबारा ये ऑन एयर हो सके। जी नेक्स्ट कॉल सुनाइए। आपका चैनल बहुत अच्छा है, अल्लाह तबारक इसको सलामत रखे। इसको देख देख कर, इसको सुन सुन कर मैंने भी नमाज शुरू कर ली। अल्लाह की मेहरबानी से पायदा नमाज पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यकीनन मदनी चैनल का मदनी मकसद ही यही है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो जब हम कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से ऐसी मदनी बहारें हमें सुनने को मिलती हैं। आपने नमाज़ों की पाबंदी इख्तियार की, पर्दा करने लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला लोगों ने तौबा की और नेकियों में इजाफे का जो है वो सामान किया अपने लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। आपने हमारा दिल खुश किया, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी खुश करे। मज़ीद कोशिश जारी रखिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से प्रैक्टिकली अपने आप को वाबस्ता रखिए, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस तरह आपने नमाज़ों पर पाबंदी का फरमाया, इसी तरह और भी इबादत करने और उस पर इस्तिकामत पाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। आपने मदनी चैनल को देखा, फ़ायदा हुआ, दूसरों को भी दावत दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका फ़ायदा मज़ीद आम तर होगा। और इस बहार से रिलेटेड एक मेरे पास ईमेल भी मौजूद है। ईमेल तो काफ़ी तवील है, मैं उसका मफ़हूम ही अर्ज़ करूँगा। एक इस्लामी बहन ने ईमेल की है, यूके से की है, ब्रेडफोर्ड के किसी करीबी इलाके से की है और डिटेल में उन्होंने अपनी जो है वो मदनी बहार बयान की है कि मदनी चैनल को देखकर इनके घर में मदनी इनकलाब बरपा हुआ। पहले इनका उठना बैठना कुछ अजीब व गरीब किस्म के लोगों के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल को देखा तो अब ये कहते हैं कि हमें सही राह की तायीन मालूम हुई। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के मदनी मुज़ाकरे से इनकी ज़िंदगी में, इनके घर की ज़िंदगी में मदनी इनकलाब बरपा हुआ और अब ये चाहते हैं कि हमारे पूरे घर को किस तरह से हम मदनी कायदा भी सीखना चाहते हैं, इस्लामी बहनें और इस्लामी भाई भी,
اور بھی دین کے حوالے سے قرآن و سنت کے حوالے سے ہماری تربیت کا سلسلہ ہو تو ہم کہاں جا سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہاں کے جو بھی ہماری مجلس وغیرہ ہے اس کے نمبرز وغیرہ دے دیے گئے تھے، ای میل کے اندر رپلائی بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے۔ اسی طرح سے کوشش جاری رکھیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ یو کے اندر بھی دعوت اسلامی کا الحمدللہ بہت پیارے انداز پر اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی انعامات کا سلسلہ ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے اجتماعات، ان کے درس وغیرہ کا اور مدنی قاعدے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے مزید رہنمائی کا باعث ہوگا۔ تو یہ مدنی بہاریں ہیں مدنی چینل کی، آپ کے مدنی چینل کی، جو دنیا بھر کے اندر ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف ذرائع سے ملتی رہتی ہیں۔ تو کیوں نہ اس مدنی چینل کی دعوت کو ہم مزید عام کریں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب۔ جی میں مدثر عزیز اتاری جو سیون شاہ ضلع چکوال پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ جیسے حاجی حبیب اتاری کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، تو یہ میرا آپ سے التجا ہے کہ یہ سلسلہ پاکستان میں مزارات کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزارات پاکستان پر ایک سلسلہ 2-3 سال پہلے کم و بیش ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچ گیا۔ اگر ان فیوچر دوبارہ ذہن بنا تو اس کو بھی کر لیا جائے گا، چونکہ ہند کے مزارات اور وہاں کے جو مشہور اولیاء کرام ہیں ان کی سیرت پر کوئی سلسلہ نہیں تھا، تو الحمدللہ اب اس کو شامل سلسلہ کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ راشد حیدرآباد دمدم نگر۔ جو آپ کا جو پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے مطلب اب نہیں آ رہا ہے، یہ ڈیلی جو صبح آتا تھا، صرف اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی آپ سے۔ جی واقعی یہ سوال بنتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین کو اپڈیٹ نہ ہو، لیکن اس کی جگہ پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ یہ بھی بیان کرنا چاہیے تھا۔ اس کی جگہ پر آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں صبح 8 سے 10 بجے فرض علوم کورس، اور اس فرض علوم کورس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی رغبت اور اس کی ترغیب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خود بھی بیان فرمائی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا وقتاً فوقتاً دیگر مبلغین بھی اس حوالے سے ترغیب پیش کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو عرض کروں گا کہ ضرور دیکھیے، بڑا ہی اہم یہ سلسلہ ہے، اور نام ہی سے ظاہر ہے فرض علوم کورس، وہ علوم کے جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے حسب حیثیت اور اس کی جو بھی حالت ہے اس کے مطابق۔ تو اس سلسلے کو چونکہ یہ 63 دن کا ایک خصوصی سلسلہ ہے، اور اس وقت براہ راست اس کو ہم نے کرنا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے، اور وہ جو ٹیم ہے ہماری جو اس سلسلوں کو کرتی ہے، مبلغین ہے، ہماری مجلس ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ ریکارڈنگز پر مصروف ہے، بلکہ باب المدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو جب تک یہ فرض علوم کورس کا سلسلہ رہے گا، وہ مزید آپ کے لیے خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے تیار کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جیسے ہی فرض علوم کورس کا اختتام ہوگا اس کے بعد آپ دوبارہ دیکھیں گے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو مدنی چینل کی بہاریں ہیں، الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک سلسلہ جو ہے وہ آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر تمام چیزوں کو آن ایئر کرنا پاسبل نہیں ہوتا، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ جایا جائے، اور ضرورت کے مطابق بعض اوقات براہ راست سلسلوں کو موقوف بھی کیا جاتا ہے، دوبارہ اس کو آن ایئر بھی کیا جاتا ہے۔ تو آپ گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ دوبارہ آپ آن ایئر دیکھ پائیں گے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کے جانب۔ جی میرا نام محمد عمران اتاری ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا تھی کہ میرا کام ہے کہ مجھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے میں پورے ہفتے مسلسل یعنی کہ مکمل طور پہ مدنی چینل نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ تو مجھے یہ عرض کرنا تھی اگر اس طرح ہو جائے کہ جو پورے ہفتے میں جو سلسلے چلتے ہیں مدنی چینل کے اوپر، تو اس کے کچھ گلدستے مدنی گلدستے بنا کے وہ ہمیں دکھا دیا کریں رات میں 11 بجے کے بعد۔ یہ آپ کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید جذبہ عطا فرمائے۔ آپ پارشلی دیکھ لیا کریں، یعنی مکمل دن آپ ہفتے میں ایک دن دیکھتے ہیں، روزانہ جتنا وقت ملے وہ آپ دیکھ لیا کریں، اور رات کو 11 بجے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جدول ہوتا ہے سلسلوں کا، اب اس وقت میں صرف مدنی گلدستے چلا جائیں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ البتہ یہ مدنی مشورہ میں بار بار پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے، اور رہ جانے والے سلسلے جو پورے ہفتے کے دوران آپ نہیں دیکھ پائے اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو وہاں سے آپ ریکارڈنگز کی شکل کے اندر حاصل کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں اپنے وقت کی سہولت کے مطابق جو ہے وہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کال سنیں۔
آپ سے یہ مدنی اطلاع تھی کہ امیر اہل سنت کا سلسلہ، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی اگر پھر سے شروع ہو جائے، جزاک اللہ خیرہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی کا ارشاد فرمایا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ 1 سے زائد مرتبہ آن ایئر ہو چکا ہے، پھر بھی ظاہر ہے کہ جتنی مرتبہ دیکھیں امیر اہل سنت کی زیارت کریں تو ہر دفعہ ایک نیا لطف ہوتا ہے، نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اگر کبھی جدول میں ہوا تو انشاءاللہ عز و جل یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو سکے گا۔ البتہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو اس کی تمام ایپیسوڈز جو ہیں وہ میسر ہو سکتے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میموری کارڈز بھی ایک بڑا ہی پیارا ذریعہ ہے، اس کا بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں۔ خاص طور پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کہیے کہ سینکڑوں بیانات، مدنی مذاکرے، مدنی گلدستے، آپ کے جو خصوصی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر میموری کارڈز کی شکل میں مکتبۃ المدینہ ریلیز کر چکا ہے۔ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے ایک مرتبہ کانٹیکٹ ضرور کیجئے، خاص طور پر یہ کالر اور بھی جو بھی مدنی چینل کے دنیا بھر میں ناظرین ہیں، خاص طور پر جو آپ ریکارڈڈ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، وقتاً فوقتاً کالز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھا دیں، ہمیں یہ دکھا دیں، تو اب ظاہر ہے کہ نئی چیزیں جب لائی جائیں گی تو پچھلوں کو موقوف کرنا ہوگا۔ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطے میں رہیے، اور میموری کارڈز ہو گئے، وی سی ڈیز ہو گئیں، اسی طرح اور جو ہمارے اس طرح کے ذرائع ہیں، بلکہ اب تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اپلیکیشن بھی بن چکی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہیے۔ تو یہ جو تشنگی باقی رہتی ہے، یا آپ کسی ایک سلسلے کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی کو دینا چاہتے ہوں گے، تو ان ذرائع سے آپ جب مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پر امید ہے کہ میسر آتی رہیں گی۔ تو مکتبۃ المدینہ سے رابطے میں رہیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح جانشین عطار اور شہزاد بلال حضور اور نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب اور دیگر سلسلوں کی اپلیکیشنز بھی موجود ہیں، میموری کارڈز بھی موجود ہیں، وی سی ڈیز بھی موجود ہیں، وہاں سے آپ ریکارڈڈ فارم میں یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب۔ جی محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ آپ کا مدنی چینل بہت پیارا سلسلہ ہے۔ میری اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو مدنی خاکہ نیپال میں بنایا گیا تھا، غالباً 1432 میں وہ چلا تھا، اور ایک خصوصی اسلامی بھائی کا مدنی خاکہ اگر یہ چلا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ دوبارہ وہی بات ہے، پریویس سلسلوں کی ڈیمانڈ ہے، وہ تو اتنا چلا تھا کہ شاید لوگوں کو یاد ہو گیا تھا، نیپالی زبان میں تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، اور بڑا پسند کیا گیا تھا۔ جن کو نیپالی نہیں آتی تو کچھ الفاظ تو ان کو بھی یاد ہو گئے تھے۔ تو اب سنا ہے کہ وہ جو ستون تھا وہ شاید زلزلے میں گر بھی چکا ہے، تو بہرحال آپ آرکائیو سے حاصل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ محمد حسن اتاری ہند کے شہر آگرہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا اس سلسلے میں مدنی چینل کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا عبدالحبیب بھائی کا جو پروگرام ہے، جو رات کے ہند کے مطابق ٹائم 11 بجے کر دیا ہے، تو برائے مدینہ اس سلسلے کو تھوڑا جلدی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل پاسبل ہوا تو جدول میں تبدیلی ہو جائے گی، ورنہ جلدی میں آپ اس وقت ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہوتے ہیں، نگران شورا کے سلسلے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں عبدالرافع بول رہا ہوں اگی سے۔ تو میری عرض یہ ہے کہ سیدی اتارہ کی نعت چلا دیں اسد اتاری کی آواز میں۔ اس وقت تو کوئی بھی چیز پلے نہیں کرتے، صرف آپ کو اپڈیٹس دیتے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً آپ منقبت دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہماری امیر اہل سنت سے محبت میں مزید اضافہ فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے، ان کی برکتوں سے ہم سب کو مزید مالا مال فرمائے، ان کی جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں مدنی کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، آج کچھ اپڈیٹس بھی تھیں اور کچھ جو ہے وہ کالز کا بھی سلسلہ رہا، ای میل بھی شامل کی۔ آخر میں ایک ای میل عقائد کے حوالے سے سلسلے کی فرمائش کی ہے ایک اسلامی بھائی نے کہ عقائد کے حوالے سے سلسلہ آن ایئر کیا جائے، تو آلریڈی فرض علوم کورس میں آپ ابتدا ہی سے عقائد پر جو ہے وہ پوری ایک بریفلی بیانات جو ہے وہ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ تو فرض علوم کورس دیکھیے، اگر آپ کچھ مس کر چکے ہیں تو آرکائیو سے نکال لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، جنات کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، ولایت، امامت اور جو بھی ایک بیسکس ہیں ایمان کی، اسلام کی، وہ تمام عقائد انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کو دیکھنے کو اور سننے کو میسر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے کالز کی، جنہوں نے ہمارے سلسلے میں حصہ لیا، انہیں بھی سلامت رکھے۔ جو بھی عاشقان رسول مدنی چینل دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی سے
अपनी वाबस्तगी रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ही आशिकाने रसूल को सलामत रखे। इसी तरह हमसे वाबस्ता रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। आखिर में एक मरतबा फिर आपको एड्रेसेस अर्ज़ करता चलूँ कि आप हमसे रब्ता कर सकते हैं इस खुसूसी सिलसिले में जो कि आपके लिए है। आपका मदनी चैनल @madanichannel.tv पर यह हमारा ईमेल एड्रेस है। इसी तरह चाहें तो मकतूब भी भेज सकते हैं। मकतूब भेजने के लिए आप एड्रेस नोट कर लीजिए, लिखिए सिलसिला आपका मदनी चैनल, आलमी मदनी मरकज़, फैज़ान मदीना, बाबुल मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, मोहल्ला सौदागरान, कराची लिखकर पोस्ट कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम तक ये आपका मकतूब भी पहुँच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मदनी चैनल और दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के सबब ने की दावत आम हो।